اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فائزہ اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام لے کے آئی ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ ہم اب جس طرح ماہ رمضان کا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے، ہم اپنی روحوں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے قلبوں کو، اپنی روحوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے اعمال کو پاک اور پاکیزہ کر سکیں، اور کوشش کر سکیں کہ رب تعالیٰ کی بندگی جو ہے اس میں ہم حاصل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم نماز شب کی پابندی کریں، ہم کوشش کریں کہ نماز شب کو اپنی زندگی کا اہم ترین جز بنائیں دوسری نمازوں کے ساتھ، کیونکہ جو اہم ترین کام ہیں وہ کرنے والے ہیں، وہ یہ ہیں کہ واجبات کو اپنانا، اور واجبات میں جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے واجبات ہمارے پہ رکھے ہیں، ڈیوٹیز جو ہم پہ رکھی ہیں ان کو فالو کرنا، اور حرام سے رکنا۔ اور اس کے بعد سب سے جو اہم چیز اور بہت قیمتی چیز ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیت خالص رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کا خالص رکھنا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری نیتیں بہت خالص ہیں اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ممکن ہے بہترین کام ہو، ممکن ہے دنیا میں ایسا بہترین کام انسانیت کے لیے یا دنیا کے لیے کسی نے نہ کیا ہو، مگر بہت ممکن ہے کہ ہماری ذرا سی غفلت جو ہماری نیت کی طرف ہے وہ ہمیں اس کی جو اصل روح ہے اس سے دور کر جائے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، اور اول وقت میں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، ان کو ادا کرنا جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ نیتوں کو اس لیے خالص کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو سب کر رہے ہیں وہ واقعتاً ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی اس کے لیے جو ہے خالص ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ہم اس کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ فرض کریں میں نے یہ کام کیے ہیں اور بظاہر بے شک اللہ کے لیے ہی کیے ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ نہیں معلوم کہ کس لمحے میرے ذہن سے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے میرے ذہن سے شیطان نے کوئی ایسا جو ہے میری نیت پلٹا دی ہو، وی ڈونٹ نو۔ سو ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، بے شک ہماری زندگیاں بہت نیک اور پرفیکشن کے ساتھ گزری ہوں، تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور عز و انکساری کے ساتھ اس کی رحمت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہے کوئی بھی جو ہے رب کی قربت نہیں پا سکتا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر وہ چھوڑ دے، کیونکہ جس طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شریعت کو اپنانا صرف اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں روح کو تعمیر کرنا ہے، اور جب اللہ سے ربط بن گیا تو عبادت کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ربط بن جائے یا نہ بن جائے، ہمارے ائمہ معصومین جو اسکول آف اہل بیت ہے، رسول اور علیہ رسول کی تعلیمات میں یہ سکھاتی ہیں کہ شریعت کو اپنائے بغیر کبھی بھی آپ رب تعالیٰ کی بندگی تک، اس کی عظمت تک، اس سے تعلق تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں پر اس تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا بتایا ہوا طریقہ شریعت کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری ہے، اور اس کے علاوہ اخلاص نیت ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے ایک جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی عبادات حسن ظن رکھیں، یعنی ایک جو چیز آخرت میں کام آئے گی وہ یہ ہے اللہ سے حسن ظن رکھنا، کیونکہ آخرت کے دن یعنی جس دن قیامت کا دن ہوگا اس دن ہمارا کوئی عمل کام نہیں آئے گا، کہ ہم جو ہے جب ہمارے حساب کتاب ہو چکا ہوگا، فیصلے ہو چکے ہوں گے، تو اس وقت کوئی عمل ہم نہیں کر سکیں گے کہ میں کہوں کہ 2 رکعت نماز اس وقت میں پڑھ لوں اور اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیں، یا میں اپنی قضا روزے رکھ سکوں یا کچھ اس طرح، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں ہی ہمارے پاس یہ موقع ہے، سو ہم اس کو نہ گنوائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز کام آئے گی، وہ آخری چیز جو آخرت میں آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے، کہ جب رب تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، آپ سوچیں کہ ہمارا کوئی اپنا ہو جسے ہم بہت پیار کرتے ہوں، ہماری اولاد، ہمارے اپنے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، یا کوئی بھی رشتے، تو ان کی آنکھ میں آنسو ہو تو ہم نہیں برداشت کر سکتے، اور وہ کوئی طلب، کوئی دعا، کوئی التجا ہمارے پاس لائیں تو ہم جو ہے ممکن ہے خفگی میں نہ کر بھی دیں، خفگی میں، لیکن بہت ممکن ہے کہ ہم جو ہے ہم وہ چیز برداشت نہیں کر پاتے، دوسرے لفظوں میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر رشتے سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اور جتنی محبتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے عکس ہیں، سو ہم یہ دیکھیں کہ اگر قیامت کے دن جو کام آئے گی چیز وہ حسن ظن ہے۔ اور ایک جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل سے دوستی کرنا، یعنی جو جناب اسرائیل جو ہماری روح قبض کریں گے، وہ جو ہے جو ہماری روح قبض کریں گے ان سے دوستی عام حالات میں ممکن نہیں ہے،
اور اگر حالات میں ممکن ہے تو وہ جو ہے صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اول وقت نماز. کیونکہ جن لوگوں نے اول وقت نماز پڑھی ہوتی ہے، جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اسرائیل جو ہیں وہ چاروں طرف نظر گھماتے ہیں اور اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوا. اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں تو جیسے ہی ہم پہ جب وقت نظر آئے گا تو اسرائیل اس وقت ہمارے دوست بن جائیں گے، کیونکہ اس وقت شیطان آئے گا اپنے ہیلے لیے اور کہے گا میری عبادت کرو، ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا. تو اس وقت جو آئے گا تو اس وقت جب جو لوگ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور اس پورے آداب کے ساتھ دھیان کے ساتھ کوشش کریں کہ ہم پڑھیں، ادب اور احترام کے ساتھ آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری کوشش کریں، تو پھر وہ دوست بن جاتا ہے، بن جاتے ہیں اسرائیل، اور وہ ہمیں پھر بچا لیتے ہیں اس کے جو ہے چنگل سے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اسرائیل کو دوست بنائیں اور واجبات کا احترام کریں، حرام چھوڑ دیں اور اپنی تصور، فکر اور خیال تک کو پاک رکھیں، تنہائی تک کو پاک رکھیں، تاکہ ہم رب تعالیٰ کے نیک اور اچھے بندے بن سکیں. کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس میں آپ کو اپنی آخرت کسب کرنی ہے، اور آخرت کسب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کو خاک سے پرواز دینی ہے نور کی، کیونکہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نورانی شکل میں ہوں گے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اندر اس انسان کی تعمیر کی ہوگی، اس انسان کی جو ہے مانند اپنے اندر کے انسان کو تعمیر کیا ہوگا، اپنے اندر نور اور روشنی اور اجالے کو تعمیر کیا ہوگا. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اس نور کو طلب کریں اور جو ہے نماز شب کی پابندی کریں اور نماز شب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس سے جو ہے ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ عہد کریں کہ ہم مرتے دم تک نماز شب اور دعائے عہد جو امام وقت سے عہد ہے وہ نہیں توڑیں گے، اور دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہمیشہ اپنے امام کے ساتھ رہیں گے اور ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے، اور رب سے بصیرت اور علم جو ہے وہ طلب کریں تاکہ ہماری زندگیاں اس کی جانب بہتر بن سکیں اور آخرت اور دنیا میں ہم کامیاب ہو سکیں. یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، امید ہے کہ آپ کو اس میں کچھ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.